علم سفلیات میں کالو کون ہے، کالو کیا ہے، اور یہ کس کا بھکت ہے، اور یہ کس کو پوچھتا تھا، اور یہ کیسے گمراہ ہوا۔ ہندوستان کی تاریخ میں اس کا کیا کیا کردار رہا، اور اس کے ذریعے کن کن شیاطین کو اہل حنود والے جلایا کرتے تھے۔ یہ کتنا طاقتور ہوتا ہے۔ علم سفلیات کے اندر اس کا کیا معاملہ تھا ہم بتائیں گے آپ کو، اور شیخ سدو کا مکمل علاج اور اس سے بچاؤ کے طریقے اور اس سے مکمل نجات انشاءاللہ آج میں آپ کو تفصیلی بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جس نے ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کیا۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیں صحبت گزارنے کی اور ہمیں اپنے دوستوں کی محبت عطا کی۔ شروع اللہ کے نام کہ جس نے آپ تمام لوگوں کو ہمارے قریب کیا۔ شکر اس اللہ کے نام کہ جس نے ہمیں اپنی تمام نعمتوں سے نوازا۔ شکر ہے اس مالک کا کہ جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی۔ شکر ہے اس رب کی ذات کا کہ جس نے ہمیں حق پر رکھا اور حق بولنے کی ہمت، طاقت، حوصلہ اور اپنے بزرگوں کی محبت اور صحبت ہمیں عطا کی۔ شکر اس رب کا کہ جس نے انسانوں پر احسان کیا، اپنے محبوب کو یعنی محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ شکر ہے اس رب کا کہ جس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ میں اپنے نئے آنے والے معزز ممبران کو اپنے گھر میں یوٹیوب چینل پر، انسٹاگرام پر، ٹیلی گرام پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کئی دنوں سے مصروفیت کی وجہ سے میتھولوجی سیریز کو میں آگے نہ بڑھا سکا۔ کچھ کام کی ذمہ داریاں اور پھر کچھ معاملات جس کی وجہ سے مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ملا۔ تو میتھولوجی میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم ہندوستانی ہی کی تاریخ میں ہم بات کریں گے علم سفلیات میں کہ جس کا ایک بڑا نام ہے جو کالو کے نام سے پہچانا اور جانا جاتا ہے۔ یہ کالو جو تھا یہ مہاکال کا بھکت تھا، اور علم سفلیات میں جو لوگ اپنے آپ کو اس رستے کے لیے وقف کرتے ہیں، خاص کر وہ جادوگر حضرات، وہ علم سفلیات کے ماہر کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر کالی کی چوکی کی ہوتی ہے، مہاکال کی چوکی کی ہوتی ہیں، یا مختلف شیاطین کی چوکیاں کی ہوتی ہیں، یا مختلف دیوی دیوتاؤں کی چوکیاں کی ہوتی ہیں، جب وہ
کالی کی 84 سیدھی کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو مہاکال کی طاقت جسے کالو کہا جاتا ہے، پھر اس کو اس کی پڑھائی کی جاتی ہے، پھر اس کی حاضری کی جاتی ہے۔ جن لوگوں کا تعلق علم سفلیات سے رہا ہے، وہ لوگ اس نام کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔ یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان چیزوں سے سب سے زیادہ متاثر آپ لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں جو ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا آپ لوگوں کو بتانا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس راستے پہ، اس سفر میں ہر ایک اس شیطان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو اپنی طاقت کے عروج پر ہوتا ہے، کہ اس سے بچاؤ کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، اس سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں، کس طرح ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، اور یہ کن کن چیزوں پہ اٹیک کرتا ہے، اور اس کی کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو قالو کے جو عاملین حضرات ہوتے ہیں، اب تو خیر نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے بھی تو بہت شادر و نادر ہوں گے، بہت کم ہی ہوں گے اس کے عامل، کیونکہ اس کے جو عاملین ہوتے ہیں ان کا شہر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کا گاؤں دیہات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف ویرانے اور بنجاروں میں ہی اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب وہ ان کا عمل مکمل ہو جاتا ہے، جب ان کا قول و قرار، ان کا معاہدہ مکمل ہو جاتا ہے، جب ان کے قالو کی صدی مکمل ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی ایسی جانب جا کے لوٹتے ہیں جہاں پہ آبادی بہت کم ہوتی ہے۔ وہاں سے یہ شیطانی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے استاد، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس جگہ اس شیاطین کا عامل موجود ہوتا ہے، اس کے تقریباً ایک کلومیٹر تک کا جو ایریا اس کے احاطے میں آتا ہے، وہ اس کے زیر اثر ہوتا ہے، اس کے سحر میں مبتلا ہوتا ہے۔ یعنی کہ 1 کلومیٹر دائیں، 1 کلومیٹر بائیں، 1 کلومیٹر آگے اور 1 کلومیٹر پیچھے، اگر ہم 1 کلومیٹر کی بات کرتے ہیں تو یہ ایکڑوں میں زمینیں جاتی ہیں، اس کا احاطہ جاتا ہے۔ تو وہ جو ہلکا ہوتا ہے، وہ جو پورا حصہ ہوتا ہے، وہ اس کے زیر آسیب ہوتا ہے، اس کا زیر سایہ ہوتا ہے، اس کے زیر سحر میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس جگہ پہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سارے اسی کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی طرف لوگوں کو کھینچتا ہے، اور پھر لوگوں کے اندر وہی شیطانیت پیدا کرتا ہے۔ ہندوستان کے اندر اس کا تعلق کلکتہ کا ایک شہر تھا، اس کا نام تھا گھولا گھڑ۔ کلکتہ بیسیکلی ایک پہاڑی علاقہ تھا، یہ جس جگہ پہ تھا وہاں پہ ایک کوہ بنی ہوئی تھی۔ یہ بات میاں حضور فرماتے ہیں کہ اس جگہ سے اس کا تعلق تھا، وہاں سے یہ تیار ہو کر نکلا تھا، کلکتہ کے اس شہر سے۔ کہتے ہیں کہ جب اس کی حاضری ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں شیاطین اس کے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے ہوتے ہیں، اس تک وہ عامل نہیں پہنچتا جو اس کے مقابل ہوتا ہے۔ اس کا مقابلہ اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اینڈ، اس کا اختتام یہی ہوتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ جس کے اوپر ہوتا ہے، یا تو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس کو، یا پھر اس کو مار دیتا ہے۔
کچھ ہی عمل کے طریقہ کار بزرگوں نے تعلیم کیے ہیں جو ان کے شر سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس کے وہ طریقہ کار سمجھاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ جب شیخ سدو اپنے عروج کو پہنچا تھا تو شیخ سدو نے باقاعدہ قالو سے بھی مدد لی تھی۔ شیخ سدو کے بارے میں ہے کہ اس نے اس سے بھی مدد لی تھی اور اس سے بھی اس نے کچھ معاملات اپنے ساتھ رکھے تھے کہ جس سے یہ اور مزید طاقت کا حامل ہو گیا تھا۔ شیخ سدو کے مرنے کے بعد اہل ہنود میں قالو سے ہی اس کا علاج و معالجہ کیا جاتا تھا، لیکن جو ہمارے مسلمان لوگ تھے، ہمارے مسلمان گھرانے کے لوگ ہیں، وہ زیادہ تر اپنے بزرگوں کے رستوں پہ اس کا عمل اور اس کے طریقہ کار کرتے ہیں، اس کا علاج اور معالجہ کرتے ہیں۔ لیکن ہندوؤں کے اندر اگر شیخ سدو کی کسی پہ سواری ہوتی ہے، یا شیخ سدو کی اگر کسی پہ چوکی ہوتی ہے، یا شیخ سدو کے کہیں بھی معاملات ہوتے ہیں تو وہ قالو کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ قالو کی باقاعدہ پوری پڑھائیاں ہیں اور اس کے عمل اتنے بڑے ہیں کہ 15 منٹ میں بندہ ایک دفعہ پڑھ پاتا ہے۔ 20 منٹ لگ جاتے ہیں اس کو ایک دفعہ پڑھنے کے اندر۔ اور اتنے خطرناک عمل ہوتا ہے کہ یہ اپنے عامل کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ جہاں پہ اس سے ذرا سی غلطی ہوتی ہے یہ اس کو مار دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ میں آپ کو وہ طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا جو اس کے ذریعے لوگ کیا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ ہمیں اس سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات کچھ لوگوں کے اوپر اس کی حاضریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب اس کے اوپر اس کی حاضریاں ہوتی ہیں تو اس کے 152 روپ ہیں۔ یہ کسی بھی روپ کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے اور پڑھائی کی صورت میں پھر یہ ان شخص کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ اس 152 روپ میں جو اس کا سب سے ہلکا روپ ہے وہ ہے موت۔ یعنی کہ جو وہ روپ دھارتا ہے تو پھر وہ اس کو ختم کرتا ہے۔ یہ اس کا سب سے کم روپ ہے، سب سے نچلے درجے کا روپ ہے اس کا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہوگی ہے۔ علم سفلیات کرنے والے جو اس کے عاملین ہوتے ہیں وہ اس کے چنگل سے نہیں نکلتے، پھر وہ اس کو بھی اپنے جیسا کر لیتے ہیں۔ لیکن شکر ہے اس رب کی ذات کا کہ جس نے اپنے محبوب کی صورت میں اپنے کچھ خاص دوستوں کو اس دنیا میں بھیجا کہ جنہوں نے ایسے ہی شیاطینوں سے باقاعدہ طور پہ جنگیں کی اور باقاعدہ طور پہ ان کے بچنے کے لوگوں کو طریقہ کار سمجھائے، لوگوں کو احتیاطی تدابیر بتائیں، لوگوں کو بتایا صرف اور صرف انہی شیاطینوں کی بچنے کے لیے کہ ان کے شر سے، ان کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جایا کرے تو گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کر دیا کریں، برتنوں کو اوندھا کر دیا کریں، کیونکہ اس وقت شیطان آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ شیطان ہے جو انہی صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں، کہ جس کو کوئی کالو کہتا ہے، کوئی شیخ سدو کہتا ہے، کوئی اگیا بدال کہتا ہے۔ ان کی تو اتنی اقسام ہے کہ جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ ہی کے بڑے آپ کو فرمایا کرتے تھے کہ جب مغرب کی اذانیں ہوا کریں اس وقت باہر نہیں نکلنا چاہیے۔
یا جب مغرب کی اذانیں ہوں تو اس وقت نابالغ بچی کو چھتوں پہ نہیں ہونا چاہیے، یا جب مغرب کی اذان کا ٹائم ہو اس وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے۔ یہ بڑے بوڑھے پہلے فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، لوگ اس پہ عمل کیا کرتے تھے، تو ان کے شیاطین کی شروں سے محفوظ رہتے تھے۔ آج کی جو نئی جنریشن ہے وہ اس کو دقیانوسی کانسیپٹ سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ اس سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ آج جو روحانی بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں ان کا ایک سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آج کی جنریشن نے اپنے ماں باپ، اپنا دادا دادی، اپنے نانا نانی، ان کا دامن چھوڑ دیا، اپنے بزرگوں کا دامن چھوڑ دیا۔ جو پہلے زمانے کے لوگ تھے ان کی باتوں میں سچائیاں تھیں، کیونکہ ان معاملات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے تھے، اپنے کانوں سے سنے ہوئے تھے، اس لیے وہ بہت احتیاط کرتے تھے۔ آپ لوگوں نے بھی کچھ نہیں دیکھا ہے، لیکن اگر آپ لوگ نہیں سنبھلے تو پھر میں سمجھتا ہوں بہت کچھ دیکھو گے پھر آپ۔ اب پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب کسی کے اوپر کالو کا عمل کیا جاتا ہے، کالو کی چوکی لگائی جاتی ہے، یہ چیز ایسا نہیں کہ برسوں میں ہوتا ہے، یہ اسی وقت ہو جاتا ہے کہ جب پڑھائی کی جاتی ہے اس کی۔ سب سے پہلے جب یہ چیز انسان کے اوپر حاضر ہوتی ہے تو یہ اپنی صورت بدل لیتی ہے، آنکھیں پلٹ جاتی ہیں، ہاتھ پیر بالکل مڑ جاتے ہیں، اور جسم ایسا ہو جاتا ہے جیسے ٹیڑھا، اور یہ پھر اسی مریض کی صورت میں اپنا ریفلیکشن دکھاتا ہے۔ جی ہاں، یہی اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اور یہ خود کہتا ہے باقاعدہ۔ اچھا، اس کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ جس جگہ پر یہ آتا ہے، یا جس جگہ اس کی حاضری ہوتی ہے، یا جس جگہ اس کے عمل کی پڑھائی کی جاتی ہے، تو اس مریض کے پاس رہنے والے، اس کا گھر، اس میں سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے آپ نے گوبر کی بدبو دیکھی ہے، آپ نے سونگھی ہوگی، اس ٹائپ کی بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے گھر کے اندر، اور ایسی بالکل واضح آتی ہے کہ جیسے گھر کے آگے گوبر پڑا ہو یا گھر کے اندر کہیں نہ کہیں گوبر رکھا ہو۔ بدبوؤں کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا کبھی آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ویڈیوز کے اندر میں علامتیں بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر یہ اسمیل آئے تو یہ ہے، یہ اسمیل آئے تو ایسا ہے، یہ اسمیل آئے تو یہ ہے، یہ اسمیل آئے تو یہ ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے ان کا؟ شیاطین جو ہے نا، یہ دراصل ان کے اندر کی جو بو ہوتی ہے یہ اس سے مانوس ہوتے ہیں۔ چھوٹے شیاطین بڑے شیاطینوں پہ ایسے چپکتے ہیں اسی بو کی وجہ سے، اور جو عاملین جب ان کی پڑھائیاں کرتے ہیں ان کے آنے سے پہلے اس کو وہ بو آنا شروع ہوتی ہے، وہ عامل ان بوؤں کو سونگھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام بالکل صحیح چل رہا ہے۔ جو بو تیز آنی شروع ہو جاتی ہے تو عامل مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا عمل صحیح چل رہا ہے۔ ان بوؤں کا ہی کانسیپٹ، ان بوؤں کا ہی تعلق ہے یہ، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پہ ہواؤں کا استعمال کرتے ہیں۔ علم سفلیات کے اندر بدبوؤں کا بہت گہرا تعلق ہے۔
شیاطینوں سے بہت گہرا تعلق ہے اس کا. کچھ بدبوئیں کسی شیاطین کے موافق ہوتی ہیں، کچھ بدبوئیں کچھ شیاطین کے مخالف ہوتی ہیں، یعنی کہ چڑھتی ہیں. اب جیسے لہسن کی بدبو ہو گئی، جیسے ہینگ کی بدبو ہو گئی، جیسے لہسن اور ہینگ کو ملا لو ایک اسمیل بن جاتی ہے، جیسے گوبر کی بدبو ہو گئی. کچھ شیاطینوں کی موت ہے لہسن کی خوشبو، کچھ شیاطینوں کی موت ہے ہینگ کی خوشبو. اچھا، ان خوشبوؤں سے تعلق ہے. اگر خوشبوئیں نگیٹو ہیں تو خوشبوئیں پازیٹیو ہیں، یعنی کچھ خوشبوئیں پازیٹیو ہیں اور کچھ خوشبوئیں نگیٹو ہیں. نگیٹو خوشبوئیں وہ ہیں جن سے شیاطین کا تعلق ہے، کہ جن کا جادوگروں سے تعلق ہے، کہ جن کا تمام شیاطین تمام ان لوگوں سے تعلق ہے. اور خوشبوؤں کا تعلق اہل ایمان سے ہے، اولیاء کرام سے ہے. جو لوگ اولیاء کرام کی صحبت اختیار کرتے ہیں ان لوگوں سے ہے. یہ پازیٹیو ہے اور یہ نگیٹو ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کا علاج اس سے ممکن ہے، اس کا علاج اس سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ بدبو سے آپ خوشبو نہیں ختم کر سکتے، لیکن خوشبو سے بدبو ختم کی جا سکتی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ خوشبو زیادہ ہو گئی آپ نے تھوڑی سی بدبو جلا لی ہے؟ نہیں نا. لیکن ہاں، جب آپ کو بدبو فیل ہوتی ہے تو آپ خوشبو فوراً جلا لیتے ہیں اور وہ اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اس سے. تو انہی کا تعلق انہی سے ہے، شیاطین کا تعلق انہی بدبوؤں سے ہے، اور خوشبوؤں کا تعلق اولیاء کرام سے ہے، باقاعدہ اہل ایمان والوں سے ہے، اچھی چیزوں سے ہے، روحانیت سے ہے، قرآن سے ہے. باقاعدہ خوشبوؤں کا تعلق. میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں ایک سفر شروع کروں گا، خوشبوؤں کا سفر. شاید آپ کو بے چینی سے انتظار ہو. میں یقیناً آپ سے بہت جلد ہی ویڈیو اپلوڈ کروں گا خوشبوؤں کے سفر میں، اور آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی خوشبو کس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، اور کون سی خوشبو سے کس شیاطین کا علاج کیا جاتا ہے. میں خوشبوؤں سے علاج کے طریقہ کار سمجھاؤں گا آپ کو. ابھی ہم کہیں اور چلے جائیں گے، ابھی ہم نے کہیں اور نہیں جانا، ابھی ہم نے میتھولوجی پہ رہنا ہے، کیونکہ خوشبوؤں کا سفر یہ دوسری ویڈیو کا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر میں اس میں یہ سفر لازمی یہ پوری سیریز شروع کریں گے انشاءاللہ. یاد دلانا، نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ اس کو شروع کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، رمضان سے پہلے ہی اپلوڈ کر دینا خوشبوؤں کا سفر. کالو سے میرا 2 دفعہ سامنا ہوا ہے. ایک دفعہ آج سے 20 سال پہلے ہوا تھا، اور اس دفعہ ابھی کی بات ہے، کچھ دنوں پہلے کی. شاید میں لاہور میں تھا یا اسلام آباد میں تھا، مجھے یاد نہیں ہے. جب میں ظاہر سی بات ہے، اب جب میں پاکستان بھر میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ لوگ مریضوں کو لے کر آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پریشان ہوتے ہیں. اب ہر قسم کے مریض آتے ہیں. تو لاہور کے اندر شاید یہ بات ہے کہ کسی مریض کے اوپر تھا، یہ اس کی پوری چینج ہو گئی تھی. باقاعدہ یہ نبی اور یہ طاہر ندیم یہ لوگ سب وہاں موجود تھے، انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بھی بنائی تھی اس کی. لیکن میں نے منع کر دیا کہ وہ ویڈیو نہ ڈالنا کسی کی، کیونکہ کسی کی ویڈیو ڈالنا چینل پہ اچھا نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارا کام ڈرامے بازی کرنا نہیں ہوتا، یا شور شرابہ کرنا نہیں ہوتا، یا اس قسم کے کر کے لوگوں کے اپنے ویوز بڑھانا، یا پھر اپنی پبلسٹی کرنا، یا پھر لوگوں کو گمراہ کرنا. ایسا ہمارے بزرگوں نے نہ تو کبھی کیا ہے نہ کبھی ہم کریں گے. لیکن انہوں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے بنا کے اپنے پاس رکھ لی.
تو یہ اس کی علامتیں ہوتی ہیں. اور پورے گھر متاثر کر دیتے ہیں یہ. اچھا، کالو جو تھا نا، یہ بیسیکلی مہاکال کی ریاضت تھا. مہاکال نے جب اس پہ ریاضت کری تھی، اور جب ریاضت کرنے کے بعد اس نے جو روپ دھارا تھا وہ کالو کا روپ تھا. اور یہ زیر زمین ہوتا ہے، یہ زمین کے اوپر نہیں ہوتا، یہ زمین کے نیچے ہوتا ہے. اور یہ زمین کے اندر اتنی تیزی سے دوڑتا ہے کہ جتنی تیزی سے آپ زمین کے اوپر 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلاتے ہو آپ. یہ زیر زمین ہوتا ہے یہ، اور زمین کے نیچے سفر کرتا ہے یہ اپنا. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے، جو بے ایمان لوگ موت مرے ہوئے ہوتے ہیں، جو زمین کے اندر ہوتے ہیں، یہ ان کی خوراک بنتا ہوا وہاں سے گزر جاتا ہے، اپنی خوراک بنا لیتا ہے ان کو. کتنا ظالم اور کتنا طاقتور ہوگا یہ کالو. یہ رہتا ہی زیر زمین ہے. اس کی جب حاضری ہوتی ہے تو زمین پھٹتی ہے، زمین سے نکلتا ہے یہ میں کالو کی بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ بہت خطرناک ہے. یہ ہندوستان کے اندر لوگ اس کو جانتے ہوں گے، اس کے نام کو پہچانتے ہوں گے. کالو کون تھا، کیسے یہ بنا، کیسے اس نے شیاطینی قوتیں حاصل کری، اور کہاں اس کا مسکن تھا، کہاں یہ قائم مقام ہوا، کہاں اس کی کیا خوراک تھی، اور کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں جب اس کی عمل ہوتا ہے. تو یہ شاید آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلا. آج بھی جو ہندوؤں کے اندر جو بڑے بڑے گرو ہوتے ہیں، جو پنڈت ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ اس کو جانتے ہیں. اس کی باقاعدہ پورے عمل ہیں، پوری چوکیاں ہیں اس کی، جو مختلف شیاطین کو جلانے کے لیے پڑی جاتی ہیں. یعنی کہ شیطان کو شیطان سے ہی مار رہے ہیں. ہاں، تو یہ زیر زمین ہوتا ہے. یہ طاقت کا اندازہ اس کا آپ کو ہو گیا ہوگا. ان شیاطینوں کا علاج کیا علاج ہے اس کا؟ سب سے پہلے آپ لوگ اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں رہ کے اپنی زندگی کو گزاریں، اور اپنے بزرگوں کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں. جو لوگ اپنے بزرگوں کی رسی کو چھوڑتے ہیں نا، پھر وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. کچھ لوگ دانستہ طور پر ہوتے ہیں، کچھ لوگ غیر دانستہ طور پر ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میاں حضور نے بھی فرمایا تھا، اور میں نے بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ان شیاطینوں سے بچنے کے لیے، ان سے دور رہنے کے لیے، اور اگر کس جگہ پہ یہ چیزیں متاثر کرتی ہوں، جو ایریا، جو گاؤں، جو شہر، وہاں پہ اپنے رب کا نام کا ذکر کیا کرو. اس کے بعد میاں حضور نے فرمایا تھا کہ حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی کی نیاز کا اہتمام کریں. زردے پہ باقاعدہ اس پہ نیاز دی جاتی ہے. آپ منگل والے دن حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نیاز کا اہتمام کریں، اور پھر وہ زردہ بچے کو کھلا دیں، اور جو وہ مریض متاثر ہے اس مریض کو وہ زردہ کھلا دیں. کیونکہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی حیات کے اندر جب حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی کا مقابلہ ہوا تھا ان شیاطینوں سے، تو پھر جب
انہوں نے اپنی ہار تسلیم کی تھی جب آپ نے ان کو شکست دی تھی، اس کے بعد پھر انہی شیاطینوں نے ان سے معاہدہ کیا تھا۔ تو جبھی ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء کرام، ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کا اہتمام کیا جائے، نیاز دی جائے اور ان کے وسیلے سے دعا کی جائے اور پھر ان کا ہی زردہ آپ مریض کو کھلایا جائے تو وہ شفا یاب ہونے لگتا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 41 دانے سرسوں کے لے لینا ہے۔ پیلی سرسوں ہوتی ہے نا، سرسوں کے جو دانے ہوتے ہیں وہ آپ 41 عدد چھوٹے چھوٹے سے ہوں گے، وہ آپ گن کے الگ کر دیں۔ آپ نے ایک ایک دانے پہ 3 بار سورہ قریش پڑھ کے اس کو دم کر دینا ہے۔ آپ نے 41 دانوں پہ دم کر لینا ہے، اس کے بعد 41 مرتبہ مریض کے اوپر سے اتارنا ہے، آپ نے اس کو ایک جگہ رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ فرعون لشکر فرعون در نیل غرق شد، یہ عبارت لکھنی ہے آپ نے ایک پرچے پہ، اور آپ نے 21 پرچیاں لے لینی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو 41 دانے سرسوں کے رکھے ہیں، ایک چٹکی یا 2-3 دانے لے کے آپ نے اس تعویذ کے اندر رکھنا ہے، جو آپ نے لکھنا ہے عبارت فرعون لشکر فرعون در نیل غرق شد، اس پہ رکھنا ہے، اس کو باندھ دینا ہے۔ باندھنے کے بعد اس کو لال کپڑے کے اندر لپیٹ کے مریض کے الٹے بازو میں باندھ دینا ہے۔ اب مریض سو جائے۔ اب جب مریض صبح سو کر اٹھے، وہاں سے وہ تعویذ کھولے، مریض کے اوپر سے 21 مرتبہ اتارے اور اس کو جلا کے اس کی راکھ کو ایک ڈبیا میں اکٹھا کر لیں۔ اس طرح انہوں نے پورے 21 دن یہ عمل کرنا ہے، یعنی کہ 21 تعویذ لکھیں گے اور جو 41 سرسوں کے دانے ہیں وہ ایک دو دانے رکھ کے روزانہ جلا باندھ کے سونا ہے، صبح جلانا ہے اور پھر ایک ڈبیا میں اس کی راکھ کو اکٹھا کر دینا ہے۔ اب جب یہ 21 دن کمپلیٹ ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ جو راکھ اس کے اندر موجود ہوگی، آپ نے کرنا یہ ہے کہ مریض کا سرنج کے ذریعے تھوڑا سا خون نکال لیں، جیسے بلڈ ٹیسٹ کے لیے لے کے جاتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، ایسے تھوڑا سا خون نکال دیں، اس کے اندر ہی ڈال دیں جو راکھ جلائی تھی، اور پھر مریض کے اوپر سے اتار کے کسی ویران جگہ پہ جا کے جو نا اس کو کھڈا کھود کے وہاں دبا دیں۔ یہ اس کا علاج ہے۔ اب فائدہ یہ ہوگا اس کا کہ جو چیز انسان کے خون کے اندر بھی شامل ہو جاتی ہے نا، جو انسان کے جوائنٹوں کو اپنا قائم مقام بنا لیتے ہیں شیطان، یہ ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سرسوں کے دانے 41 لے کے پڑھنا ہے، اس کے بعد وہ عبارت لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد الٹے بازو میں باندھنا ہے اور پھر پورے جسم سے ملنا ہے۔ ملنے کے بعد اس کو جلا کے اس کی راکھ کو ایک ڈبے میں اکٹھا کر لینا ہے، پھر اپنا تھوڑا سا خون نکال کے اس کے اندر ڈال کے اور کسی ویران جگہ پہ اس کو دفنا دینا۔ اس کے بعد پھر سورہ قریش لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دینا اور 7 منگل حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی کی آپ فاتحہ کا اہتمام کر لینا۔ آپ دیکھو کہ چنگل سے نکل جائے گا۔ یہ اس کا بہترین علاج ہے، اور یہ ان تمام شیاطینوں کا بہترین علاج ہے جو ان سے منسوب ہوتے ہیں، جو ان سے منسلک ہوتے ہیں۔ اگر ہم شیخ سدو کے مکمل علاج کی بات کرتے ہیں، یہ تو چیپٹر ہمارا ہو گیا کلوز قالو کا، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں شیخ سدو کے مکمل علاج کی۔ شیخ سدو کا مکمل علاج کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے شیخ سدو کی ویڈیو کے اندر شیخ سدو کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کون ہے، اس کا کیا نام تھا، اس کی ماں کا نام کیا تھا، کون سے شہر کا تھا، یہ شیطان کیسے بنا، اس نے کن جناتوں کو اپنے تابع کیا ہوا تھا، یہ پوری ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ میں نے اس کا علاج بھی بتایا تھا، اور اکثر و بیشتر لوگوں نے اس علاج کو فالو بھی کیا، باقاعدہ علاج کیا باقاعدہ، جن میں
اکثریت میں لوگوں کو فائدہ ہوا اور کچھ لوگوں کو بالکل بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اچھا، جن لوگوں کو بالکل بھی فائدہ نہیں ہوا، اب میں ان لوگوں کے لیے وہ مکمل علاج بتا رہا ہوں، جبکہ میں شیخ سدو کا علاج بتا چکا تھا، لیکن میں ایک دفعہ پھر اس کا مکمل علاج اس کی دوسری ترتیب کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے مٹی کا کنڈا لینا ہے، آپ نے ہانڈی لینا ہے، ہانڈی کا ڈھکن لے لینا ہے آپ نے۔ اچھا، ہانڈی اتنی بڑی ہو کہ تقریباً 1.5-2 کلو تک اس میں سامان مکمل آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور مٹی کے کنڈے لینا ہے، کنڈے سمجھتے ہیں نا، مٹی کے کنڈے لے لینا ہے آپ نے۔ اچھا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 1.25 کلو کالا ماش لے لینا ہے، 1.25 کلو کالا ماش لے لینا ہے، اور آپ نے ناریل کا تیل لے لینا ہے 1.25 کلو، 7 لیمو لے لینا ہے آپ نے۔ 1 ہفتے کا علاج ہے، کھاتا ہوں 1 ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ، ایسا سری و تاثیر علاج ہے یہ۔ 7 لیمو لے لینا ہے، 1 ناریل لے لینا ہے، اور تھوڑا سا سندور لے لینا ہے آپ نے، اور 1 کالا بکرا چاہیے ہوگا۔ جس دن آپ نے اس کا علاج کرنا ہو مریض کا، وہ دن ہفتے کا ہونا چاہیے یا پھر منگل کا ہونا چاہیے۔ ہفتہ اور منگل کے علاوہ کسی اور دن یہ علاج اتارا نہ کریں شیخ سدو کا۔ اب آپ نے اتار شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو کالا بکرا ہے اس کو صدقہ کر دینا ہے، ذبح کر دینا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا ہے اس کا، اس مریض کا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کو جب ذبح کرو گے تو اس کا جو خون ہوگا بکرے کا وہ کنڈے میں لے لو آپ، اس کا سارا خون کنڈے میں لے لینا آپ بکرے کا۔ آپ نے بکرے کو ذبح کر دینا ہے۔ بکرے کو ذبح کرنے کے بعد بکرے کا دل نکال لینا ہے، کیونکہ سب سے پہلے شیخ سدو جو نا انسان کے دل پہ اٹیک کرتا ہے، انسان کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ نے بکرے کا دل نکال لینا ہے اور پھر بکرے کو جو نا آپ صدقہ کر دینا ہے۔ اب آپ کے جو کام کا ہے وہ بکرے کا خون جو کونڈے کے اندر موجود ہے اور جو دل جو کونڈے کے اندر رکھا ہوا ہے، اب آپ نے وہ چیز کونڈا اور دل مریض کو بٹھا کر اس کے اوپر سے 21 مرتبہ اتارنا ہے۔ 21 مرتبہ اتارنے کے بعد آپ نے لال کپڑے پہ رکھ دینا ہے۔ اچھا، یہ خیال رکھنا کہ جب یہ عمل کر رہے ہو نا تو گھر کے اندر بچہ کوئی نہ ہو۔ اگر بچے گھر کے اندر ہوں تو اس کو پڑوس میں بھجوا دیں، یا نانی کے گھر بھجوا دیں، یا دادی کے گھر بھجوا دیں، کہیں بھی بھجوا دیں، کوئی بچہ نہ ہو، صرف بڑے ہوں۔ اس بات کا خیال رکھیں بس، اور خاص کر لڑکی تو ہرگز نہ ہو اس عمل کے دوران جب یہ عمل کر رہے ہو۔ یہ احتیاطیں بھی کرنی چاہیے اور کرنی پڑیں گی آپ کو۔ کوئی نابالغ بچی نہ ہو، کوئی بالغ بچی نہ ہو، ہاں، جب یہ عمل کر رہے ہو، اتار کر رہے ہو شیخ سدو کا۔ تو آپ نے لال کپڑا بچھا دینا ہے۔ آپ نے جو کنڈے کے اندر جو خون اور جو دل ہے وہ اس کے پاس 21 مرتبہ اتارنا ہے۔ اتارنے کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد کالا ماش مریض نے اپنے پورے بدن سے ملنا ہے اور اس کو ہانڈی میں ڈال دینا ہے، اور جو ناریل کا تیل ہے وہ کھول کر ہانڈی میں ڈال دینا ہے، اور جو بکرے کا خون تھا وہ ہانڈی میں ڈال دینا ہے، اور جو دل تھا اس کے 3 حصے کر دینا ہے۔ ایک حصہ ہانڈی میں ڈال دینا، ایک حصہ قبرستان میں جا کے دبا دینا، ایک حصہ سمندر میں لے جا کے پھینک دینا۔ سمندر نہ ہو تو نہر میں ڈال دینا، نہر نہ ہو تو دریا میں ڈال دینا، دریا نہ ہو تو کہیں بھی ایسی جگہ پہ
ڈال دینا جہاں پہ پانی بہتا ہو یا پانی کھڑا ہو یا جھیل ہو یا کوئی بھی پانی ہو، چاہے کوئی گندا پانی ہو، کوئی بھی پانی ہو، اس میں ڈال دینا۔ 3 حصے کر لیا آپ نے، ایک حصہ آپ نے ہانڈی میں ڈال دیا، ماچھ ہانڈی میں ڈال دیا، تیل ہانڈی میں ڈال دیا آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سندور جو ہے نا، سندور ناریل کے اوپر لگا کر مریض کے اوپر سے اتار کر، مریض کے اوپر سے اتار کر آپ نے وہ الگ رکھ دینا ہے۔ لیمو مریض کے اوپر سے اتار کے وہ الگ رکھ دینا ہے۔ اب آپ نے سب کچھ ڈال دیا ہانڈی کے اندر، ڈھکن بند کرا، آٹا لگا کے پورا اوپر سے پیک کر دیا۔ جب یہ پورا پیک ہو گیا، آپ نے اس کو اٹھا کے 2 گھنٹے کے لیے چولہے پہ جلا دیا آپ نے اس کو۔ اچھا 2 گھنٹے 3 گھنٹے جلنے کے بعد اس میں بڑی بدبو آئے گی، ہاں، اور جیسے جیسے بدبو ہانڈی میں سے نکلے گی، ایسے ایسے بدبو مریض کے جسم سے نکلے گی۔ یہ باقاعدہ خود آپ دیکھنا یہ عمل جب کرو گے تو، جیسے جیسے مریض کے جسم سے وہ بدبو نکلتی رہے گی، مریض ٹھیک ہونے شروع ہو جائے گا۔ جب تک وہ چولہے پہ جلتا رہے گا، جسم نسوں سے بدبو نکلتی رہے گی مریض کی۔ جب وہ 3 گھنٹے پورے ہو گئے، آپ نے ہانڈی اتاری، کھولنا نہیں ہے، آپ نے اسی لال کپڑے میں لپیٹا، اس کے اوپر ناریل رکھا جس کے اوپر سندور لگایا تھا، اس کو ڈھکا، ڈھکنے کے بعد اس کو کسی ویران جگہ پہ جا کے دبا دیا۔ قبرستان میں نہیں دبانا، کسی ایسی جگہ پہ جا کے دبانا جو بالکل ویران ہو۔ اگر ویران جگہ پہ نہیں دبا سکتے تو اس کو سمندر میں لے جا کے پھینک دینا، سمندر نہ ہو تو اس کو دریا میں بہا دینا۔ آئی بس سمجھ میں؟ یا تو اس کو کسی ویران جگہ پہ دبا دینا یا کسی پہاڑی علاقے میں لے جا کے دبا دینا۔ یہ عمل کر لینا، اور 7 لیمو ہوں گے۔ اس کے بعد مریض کی یہ کیفیت ہوگی کہ اس کا جسم دکھے گا، کہ جیسے اسے کسی نے بہت مارا ہو، جسم دکھے گا اس کا بہت۔ اس کے بعد اس کو بخار چڑھ جائے گا، اور جیسے جیسے بخار چڑھے گا نا، اس کو پسینہ آئے گا، اور جب پسینہ آئے گا نا تو وہی بدبو آنے شروع ہوگی دوبارہ، اور پھر بدبو کی صورت میں بھی نکل جائے گا وہ چیز۔ 3 دن کے بعد مریض پھر اس کا بخار اترے گا، پھر وہ جا کے اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے شروع کرے گا۔ اب وہ 7 لیمو جو بچے ہیں، وہ 1 لیمو روزانہ مریض کے اوپر سے اتاریں، اس کے 2 ٹکڑے کریں، اس کو کاٹ کے باہر پھینک دیں اس کو۔ یہ شیخ سدو کا بہترین اور مکمل علاج ہو جائے گا۔ یہ کرنے کے بعد پھر سورہ قریش لکھیں، مریض کے گلے میں ڈال دیں، اور سورہ قریش روزانہ کم از کم اللہ اور رسول کا واسطہ اپنے گھروں میں 70 مرتبہ لازمی پڑھا کرو۔ جس گھر میں صرف 70 بار سورہ قریش پڑھی جاتی ہے نا، اس گھر میں شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، خاص کر یہ شیاطینی چیزیں۔ سورہ قریش کو جس دن آپ سمجھ لیں گے نا، اس دن آپ اگر نظر کی حالت میں بھی ہوں گے نا، تو آپ سورہ قریش پڑھ لیں گے۔ اپنی اولادوں کو بھی نصیحت کر دو، تاکہ وہ آنے والی جو نسلیں ہیں نا، وہ بھی سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہوں۔ نہیں سیکھو یہ کام، نہیں کرو یہ کام، لیکن کم سے کم سورہ قریش کی رسی کو لازمی مضبوطی سے تھام کے رکھو، آپ کبھی پریشان نہیں ہوگے۔ شروع میں پریشانیاں ضرور آئیں گی، لیکن بعد میں آسانی ہو جائے گی۔ کم سے کم 70 مرتبہ پڑھو، اور اس رستے پہ چل رہے ہو تو پھر اسی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے جاؤ، اور آگے نہیں بڑھنا چاہتے آپ 70 بار پڑھتے رہو، اسی میں ترقی کرتے رہو گے، اسی میں درجات آپ کے بلند ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ 70 بار ہی پڑھ رہے ہو نا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں 70 بار پڑھ رہا ہوں، میں پیچھے ہوں، اور وہ بندہ 1900 بار پڑھ رہا ہوں، مجھ سے آگے نکل گیا، ایسا نہیں ہے۔
1900 والے درجات کے حساب سے اس کو فیض ہے، 70 والے کے جو درجات ہیں اس کو اس حساب سے فیض ہے، اس کو اس کی ریاضت اور اس کی محنت کے اس سے معاملات اس کے طے پائیں گے، آپ کی ریاضت اور آپ کی محنت سے معاملات طے پائیں گے، لیکن دونوں میں ایک چیز پہ سبقت لے جاتی ہے، پوچھیں گے نہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے محبت اپنے شیخ سے۔ ایک 70 پڑھنے والا اپنے شیخ سے محبت رکھتا ہے، چاہے وہ ریاضت نہیں کرتا لیکن 70 بار پڑھتا ہے، وہ 1900 مرتبہ پڑھنے والے سے بہتر ہے جو 1900 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے شیخ کے دل میں ادب نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ اور اگر 1900 مرتبہ والے پڑھنے کے دل میں محبت اور ادب ہے تو پھر اس کا مقام ہی کیا ہے؟ بہتر۔ اپنے استادوں کی، اپنے بزرگوں کی، اولیاء کرام کی اور خاص کر سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ جو مجھے آپ لوگوں کو شیاطینوں کے بارے میں بتانا پڑتا ہے، اچھا تو مجھے بھی نہیں لگتا، لیکن مجبوراً مجھے بتانا پڑتا ہے آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگوں کو آگاہی ہو ان شیاطینوں کے بارے میں کہ ہمیں ان سے کیسے کیسے بچنا چاہیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔